اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد دعا ہے اللہ وعلا اللہ شریف اس عید سعید سب کے نال تمام مومنین کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے اور اللہ پاک اس عید سب کے نال ایران میں فتح نصیب فرمائے اور ظالم اور ظلم تو اللہ باز رکھے اور دنیا جہان دے مسلمانوں ایران دے حق کھڑے ہوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ محمد دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی ہے، جیسا کہ تمام حضرات علم ہے کہ ہمیشہ عید غدیر واسطے جو موضوع آیت مجیدہ ہے وہ وہی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے میرے خاص رسول، آج وہ پیغام پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہو چکا ہے، اور اگر یہ نہ کیا تو پھر کچھ بھی نہ کیا، اور اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ بھی رکھے گا اور اللہ کافروں کو ہدایت بھی نہیں کرے گا۔ اس آیت مجیدہ کے تحت جڑا حضور نے میدان غدیر سے اعلان فرمایا، اس اعلان ہر منابع درج کیا گیا ہے، سب منابع تشیع نے ان درج کیتا ہے، اہل سنت نے ان کو قبول کیتا ہے، اہل حدیث نے ان کو قبول کیتا ہے، دیوبندی علماء نے ان کو قبول کیتا ہے۔ وہ صرف فرق تھوڑا تھوڑا یہ ہے کہ جس رنگ دی اینک لاؤ گے اس رنگ دا نظر آئے گا۔ تسی سرخ اینک لا لو آ جاندی آواز آ جائے، تسی سرخ اینک استعمال کرو ہر شے سرخ نظر آئے گی، تسی جناب گرین استعمال کرو ہر شے گرین ہو جائے گی۔ باہر دھوپ لگی ہوگی تسی براؤن اینک لاؤ تو ہم لگے گا جی آندھی آ رہی ہے۔ یہ مطلب ہے جیڑی شیشے کی استعمال کرنے والی اکھ دے کے رکھو گے اس رنگ تمہیں شاید نظر آئے گی۔ غدیر ایک بندے دے شیشے مختلف، غدیر ایک غدیر ہو چکی ہے، اس کوئی شک و شبہ نہیں، اور سب نے بیان کیتا ہے۔ میرے کو منابع تشیع دے خطبہ غدیر کا ترجمہ بھی میرے کو موجود ہے، اور جڑی اہل سنت نے تحریر لکھن وہ ساری میرے کو موجود۔ میں سمجھنا کہ قبلہ دی سیر اثر گفتگو جڑی ہوئی اس تو بعد بنتی یہ گل ہے کہ جڑی غدیر میں تسلیم کیتا گیا نا سب مذاہب ہے، وہ چھوٹی جی ایک تحریر ہے، وہ کسی نے مختصر کر کے لکھی ہے، جنہیں قبلہ کہہ رہے ہیں 3.5 گھنٹے کا خطبہ ہے جنہوں بندہ مختصر بھی بیان کیتا ہے، کسی نے صرف ایک روایت لکھی ہے۔ چلو یہ شکر ہے کہ ہر مذہب نے ہر مسلک نے غدیر دی حدیث کو جگہ ضرور دیتی ہے اپنے لٹرے چینج، کم از کم کتنوں کچھ بھی نہیں ملتا لمبا چوڑا، تو اتنا ضرور ملتا ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی وہ واسطے جڑے زیادہ مختصر کیتا نا وہ سعودی عرب جو کتاب چھپی ہے سیرت انسائکلوپیڈیا، انہوں نے انتہائی مختصر لکھی۔ انہوں نے کہا کہ جتنا انہوں پھیلایا گیا نا ویسے سانوں تے غدیر بچوں خلافت بھی ملتی، امامت بھی ملتی، ولایت بھی ملتی، کیونکہ حضور نے یعنی نبوت کے خاتمے تو بعد ولایت کے حوالے کیتا گیا ہے پوری امت مسلمانوں۔ سارے نزدیک بہت اہم دن یہ امامت کے لفظ بھی موجود ہیں، وہ خلافت کا لفظ بھی موجود ہے، وسیع کا لفظ بھی موجود ہے، امام کا لفظ بھی موجود ہے۔ غدیر وہ حضرت علی سارے خلیفہ بھی نے، سارے امام بھی نے، سارے ولی بھی نے، اور نبی دے وسیع کا جانشین۔ کچھ لوگوں نے انتہائی مختصر لکھا ہے، جنہیں بہت مختصر لکھا ہے وہ میں مختصر کر کے تمہیں اور عرض کر دیں۔ جہاں نے سعودی عرب والے مہربان انہیں ترجمہ اردو کر کے کتاب بھیجی ہے قبلہ سیرت انسائکلوپیڈیا۔ سعودی عرب جدو اردو ترجمہ کرواتا قبلہ کہ وہ ترکی واسطے نہیں کراتا، وہ یا پاکستان واسطے کراتا یا ہندوستان واسطے۔ انہیں سارے کو بھیجی ہے تو سارے سارے واسطے بھیجی ہے، اردو اتنے ہی بولی جاتی ہے یا انڈیا یا پاکستان۔ وہ فرماتے نے صرف اینی گل ہوئی
تو اس صرف تے توجہ فرمانی کہ چلو ایک گل ہے یہ اپنا جڑا جنرل صاحب کا پنڈ کی نام لدہ کنگ جدہ کو بھی پنڈ ہے جڑا بندہ لدے کنگ دے متعلق اندر محبت رکھتا نا وہ آکھے گا کہ بڑا پنڈ ہے حالانکہ جدے ہاتھ میں کیتے نے یہ تو ذرا بڑا ہی جتنے ہوں میرے ہاتھ اس ویلے نے یہ تو سارے مطلب یہ تو مکان بھی ایک نہیں نہ ہوتا ہے ایک بندہ آتا جی ایڈا پنڈ ایڈا بڑا پنڈ ہے تک جنہوں محبت ہے جنہوں اندر تکلیف ہے نا لدے کنگ جی وہ آخر میں کیا سن کچھ بھی نہیں ہوں تھی اندازہ لاؤ کہ جنہیں ایڈا آخیا ہے ایڈو وڈا ہے شکریہ جنہیں ایڈا آخیا ہے ویسے انہیں وڈا کر کے بکھایا لیکن ایڈو بہرحال وڈا ہے جنہیں اینا آخیا اینا تو نہیں اینا نہیں یہ مطلب ہے جہاں دل وڈا ہے انہیں وڈا آخیا ہے تو جہاں دل چھوٹا ہے انہیں چھوٹا آخیا ہے ایک گل طے ہے وہ جنہیں لدے کنگ نو ایڈا آخیا نا وہ ایڈا بھی آکھ سکتا ہے ایڈا بھی آ سکتا ہے اینج نہیں کر سکتا بھئی جو ہے تو چلو کم از کم چلو کاغذ جنہ بھی آنکھے اینا کو تو بچ رکھے گا ہی نا ایڈا نہ منے ایڈا آج تے نہیں نا ہے تو صحیح نا یار اگر وڈا پنڈ نہیں ایڈا پنڈ ہے ایڈا نہیں ایڈا پنڈ ہے ایڈا ہے پھر ہاتھ نال ایڈا ہے جیڑا بندہ مبالغہ ہے مبالغہ کتنا کرے گا مبالغہ اینا کرے گا اینا کرے گا اینا کرے گا بھائی چھوٹے تو چھوٹا نہیں لدہ کنگ نو کرے گا نا تے اے کاغذ چلو ایک کاغذ بھی کچھ زیادہ نہیں ایک کاغذ رکھ دو اینا کو بھی کرے گا تے بچ ہے تو صحیح نہ کچھ پنڈ تے ہے نا ایک گل میں دس رہا پوری دنیا میں اج تسی غدیر نو اج تے کر نہیں نہ سکتے ہے تو صحیح نا 3.5 گھنٹے کا خطبہ نہیں 2.5 گھنٹے کا ہے 1 گھنٹے کا ہے ایک حدیث ہے من کن تو مولا ہے اتنا چھوٹا کرنا ہے ایڈا کو بھی غدیر نو کر لینا تے علی مولا ہو چھوٹا کر دو جڈا بھی چھوٹا کر دو اہل حدیث علماء نے لکھا ہے کہ صرف اینی گل ہوئی سی کہ پیغمبر نے ہونا سی مدینے تو مکہ حضرت علی نے ہونا سی یمن تو مکہ حضرت علی ایک محاذ سے گیا سر جہاد تے انہیں اتوں ہونا سی پیغمبر نے اتوں ہونا سی مدینے اتنے کٹھے ہونا سی حج تے وہ صرف اینی گل ہوئی ہے کہ جدو حضرت علی نے فتح حاصل کر لی تے مال غنیمت تقسیم کیتا مال غنیمت والے نے تقسیم کیتا تے سرکار دو عالم دے 4 اونٹ خمس دے کٹ کے الگ 5واں حصہ اس جہاد چوں تے وہ الگ 4 اونٹ بن دیتے تے آپ نے فرمایا کہ ایک پیغمبر دے لے تے اے تہاڈا حصہ ہے اینا کو اندنے غدیر دا مطلب ہے حضرت علی نے فرمایا کہ تساڈے کول سامان ہے تسی ذرا آہستہ آ جاؤ تے میں چاہنا کہ جدو مکے نبی داخل ہونا جدو داخل ہونے والا مصطفیٰ ہوئے تے استقبال کرنے والا مرتضیٰ ہونا چاہیے لہٰذا حضرت علی ذرا پہلے آ گئے انہوں نے آ کے حضور کا استقبال کیتا حضور مکے ٹھہر گئے تو حضرت سیرت انسائکلوپیڈیا یہ سعودی عرب والے چھپوا کے اردو ترجمہ کیتا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے نبی پاک کو ٹھہرا کے مکے تے خود واپس چلے گئے کہ میں جا کے تے فوج اپنی لے کے آ جائے حضور نے اجازت دیتی کہ لے کے آ جاؤ حضرت علی جدو واپس گئے نا ادو بندیاں نے کچھ کپڑے شپڑے بدلے سن مال غنیمت وچوں استعمال کیتے لیکن اپنی گنڈاں اونجی بدیاں سن جہاں حضرت علی تقسیم کر کے آئے سن وہ گنڈاں اویں اونٹاں تے بدیاں سن تے وہ پیغمبر دیاں جہاں گنڈاں سن وہ کھلیاں سن وہ جڑے 4 اونٹ تھے خمس حضرت علی علیہ السلام نبی دا حصہ وکھرا نہ دے کے آئے سن وہ لوگ وہ استعمال کر رہے سن حضرت علی علیہ السلام نے جا کے حضرت ابو رافع ایک صحابی سن انہوں نے کہنے لگے کہ بندیاں دے اپنا سامان تے بدھا اس نے تے سامان کتوں انہاں چادر بدلیاں نے لباس بدلے نے انہاں کہا یار علی تسی چلے گئے ہو انہاں اپنے نہیں کھولے مجاہدان تو نبی پاک والا سامان ہی کھول کے وہ دے جو استعمال کر حضرت علی علیہ السلام نے انہاں بدن کٹھا کیتا انہاں کہا عبادہ نے خدا تہاڈا حصہ میں تانوں دے کے گئے اور تساں استعمال کرو ایتھے کرو گھر جا کے کرو
تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ مطلب یہ نہیں کہ ہاتھی اگے پیچھے ہوئے تو بندے خمسی کھا جان. میں ادھر ہوا تھی سارا خمسی تقسیم کر لیا. وہ واپس حضرت نے فرمایا کہ اتنے ہی لدو. پیغمبر دا سارا سامان حضرت علی نے واپس لیا. وہ جدو واپس لیا نا ظاہر جہد کو شاید واپس لیے کہ بلا انہوں ملال آتا ہے سچا ہو یا جھوٹا ہو. وہ ذہن چ گل آئی کہ سارے کو حضرت علی نے سامان واپس لیا. وہ جدو اتنے آئے نا انہوں بندیاں حضرت علی کی شکایت کی تھی کہ انہیں سارا سامان اصل لیا سی بندیا سی انہیں واپس لیا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں انہوں کا نہیں لیا. میں سرکار تا جا خمس کا مال سی حالانکہ یہ مینو آدھے رہنے کہ نبی بھی تو کتنے تقسیم کاری دینا نا نبی کہڑا کول رکھنا انہیں بھی ونڈ ہی دینا. یہ مطلب یہ نہیں کہ بندہ غریباں کنک دینا چاہتا ہوگی تو کم سے کم کنک وہ گھر تک پہنچنی چاہیے کہ غریب آپ ہی داتریاں لے کے پڑ جان بچے لے جانا. یہ نہیں بنتا. انہیں حضرت علی نے فرمایا میرا مقصد تے تک پہنچے تھی ایک نو دے دیو دو نو دے دیو تین نو دے دیو تقسیم کر دیو. بندے آخیا یا علی اگر ہم پیغمبر کا مال استعمال بھی کر لیں تو پیغمبر کو کیا فرق پڑتا ہے. علی فرماتے ہیں پیغمبر کو فرق نہیں پڑتا علی کی عدالت میں فرق ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا میں کسی کا مال کسی کو دے دوں اور کسی کا مال کسی کو دے دوں. پیغمبر نے مجھے سربراہ بنایا ہے اس امت کا اس جنگ میں. لہٰذا ان بندیاں نے شکایت کی تھی. اہل حدیث دوست فرماتے ہیں کہ بس وہ شکایت کو دور کرنے واسطے پیغمبر نے حج تو بعد بندے اکٹھے کیتے. میں غدیر ہی پہ پڑھ میں تھوڑے والا نہیں پہ پڑھتا. وہ پہ پڑھنا جنہیں کو مہربان من گئے نے شکر ہے جنہیں من گئے نے میں سمجھنا ہوں انہوں لو اینا ہی کافی. جس بندے کی بلا کدی کسے منگن والے نو 1 روپیہ نہ دیتا ہو روز منگن والے پتہ ہوتا ہے کہ اے دینا ہے تو اے نہیں دینا پتہ ہوتا ادھر جاندے ہی نہیں. جنہیں کدی کھ نہ دیتا ہوئے وہ 10 روپیے دے چھڑنا انہوں دی عید ہو جاتی اور ہر بندے نو جا کے بخاندے نے وہ اج یہ بھی دے گیا جی وہ اج یہ بھی دے گیا جی. میں شکر کرنا سعودی والے بڑے من گئے نے غدیر ہے. بڑے فضائل دی گل نہیں فضائل والی گل نہیں. وہ اینا فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے شکریہ کرتا دوران حج پیغمبر نے اعلان کیتا کہ حج تو بعد میری گل سن کے جا حج تو بعد میری گل سن کے جا. وہ فرماتے ہیں صرف اینی گل ہوئی ہے جنوں. The biggest mistake when starting a business is investing all your money in a complex website. GoDaddy allows you to create a beautiful catalog for your products and engage directly with your customers. Simplify your online presence with GoDaddy Show and Bio. حاج تو فارغ ہو کے ایک مقام ہے غدیر شکر ہے مقام بھی لکھیا نے تے قبلہ غدیر بھی لکھیا. فرماتے نے وہاں آ کے پیغمبر نے لوگوں کو روکا شکر ہے یہ بھی پتہ لگ گیا روکا تے ایویں تھوڑی جی جگہ بلند کی. دیکھو جی تسی 8-9 پلانے رکھ کے ہیٹو تے اوتھے ہی ممبر لے جاؤ تے شیو تہاڈی مرضی ہے. وہ فرماتے نے ہمیں تھوڑے جا بلند کیتا نے تاکہ میں سارے نو نظر آواں. ایک میرا دل کرتا پوچھا ضرور کہ پلانے پاویں 1 فٹ بلند سن علی اتنے سن کے تھلے دیکھو جی پاویں 1.5 فٹ بلند سن مصطفیٰ بھی اتنے کھڑے سن مرتضیٰ بھی اتنے کھڑے سن. ایک لفظ انہوں نے لکھا جی مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے حضرت نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے اینا ہی کافی ہے جی راضی ہیں جی اہل حدیث دوستاں تھے. انہوں نے فرمایا اس خطبے میں رسول کریم نے حضرت علی کی فضیلت بیان کی. شکریہ کہ بلا شکریہ. حضرت علی کی فضیلت بیان کی. اس میں حضرت علی کی ایمانداری کا ذکر کیا حضرت علی کے عدل و انصاف کا ذکر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ علی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. یہ جب تقسیم کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں کسی کو عطا کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں. یہ ہیرا پھیری والا انسان نہیں. یہ ساری باتیں بتا کے کہ پیغمبر نے پھر آکھیا کہ جنوں شکوہ علی دا ذل چو کر چھڑو. دیکھو ہاتھ پھڑیا بلند کیتا تے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جدا میں دوست ہاں او دا اے دوست ہے جدا میں سجن ہاں او دا اے سجن ہے جدا میں بیلی ہاں او دا اے بیلی ہے. چل
اینا کو غدیر ہے جنہوں اینا پھیلا پھیلا کے کتنے کر چھوڑا. چلو ٹھیک ہو گیا، اینا ہی غدیر ہے. پیغمبر نے فرمایا نا من کن تو مولا ہو. تو اگر موبائل ہے تو موبائل تھوڑا قبلہ جن ویلے کوئی میسج ہوتا ہے وائس میسج میں تسی نارمل طریقے نہ سنو تو پھر نارمل آواز نہ آتا ہے. ایک آپشن ہوتا ہے اگر میسج لمبا ہے تو تسی ایسے تھا آپشن تے ہاتھ رکھ دے ہو وہ پھر جلدی 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 گزار چکا. تھوڑا جہا تیزی نہ تھوڑا تیزی وہ گزار دیتا، مطلب ٹائم تھوڑا کر چکا ہے تو گلاں ساریاں دس دینا میں بندہ جلدی جلدی سن لے. میں سمجھنا کہ اگر بندے اس من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا نو موبائل دے اس آپشن تے بھی لا دینا جتھے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا نہ ہو اگے بٹن دبا کے تے اس آپشن تے لا کے جلدی جلدی نکل جائے. اینو جنہ بھی چھوٹا کریں گا نا علی پھر بھی مولا ہوگا. بہت شکریہ. جنہ بھی چھوٹا کال کال نہ بھی آکو گے. یہ لفظ مولا شکریہ قبلہ دو انسانوں تے لگا ہے. میں وہ دیتے مولا تے بحث کرنا چاہنا. واقعہ سارا قبلہ پڑھے سامنے پڑھ گئے. میرے پیغمبر نے فرمایا من میں نے جس کا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو یا بقول حضرت علامہ طارق جمیل من کن تو مولا ہو فعلی مولا. یہ تسی اگر توجہ فرماؤ تے لفظ اے حرف فے دوں چاہے من کن تو مولا ہو فا حاضا نہیں فا حاضا علی مولا. اگر حاضا نہیں تو پھر من کن تو مولا ہو فا علی مولا ہو. یہ فے فوریت کی ہے میرے فوراً بعد علی مولا. بہت شکریہ. یہ گل پیغمبر نے کی یہ شکریہ جی. یہ لفظ ہوں مولا کہہ دیتا ہے ہر بندے نو تے نبی نے منوایا بھی نہیں ویسے کہ ضرور یہ نو مننا جی. پیغمبر نے شرط نہ منوایا ہے فرمایا سارے جانتا ہے مولا نہیں من کن تو مولا. شکریہ شکریہ. جس کا میں مولا ہوں نا اس کا یہ علی مولا ہے. یہ مطلب ہے جس طرح نماز کے لیے وضو پہلے شرط ہے علی کو ماننے سے پہلے محمد کو ماننا شرط. مہربانی کرو پیغمبر اعظم نو پہلے مننا. لو تو نے قرض کر دیا بڑے سینئر سیریس فرزانہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. پیغمبر اعظم تو بعد حضرت علی کو مننا ہے. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. اچھا لوگ سوچتے ہیں حضرت علی کو کوئی کس طرح مانتا ہے کوئی کس طرح مانتا ہے کوئی کس طرح مانتا ہے. میں ایک کوئی فیصلہ سمجھنا جی جو جس طرح مصطفیٰ کو مانتا ہے قبلہ بہت مہربانی وہ اسی طرح مرتضیٰ کو مانے گا کیونکہ علی پہلا مولا نہیں. یار علی تو پہلے مصطفیٰ مولا نے. جی تسی حکم کرو جی اللہ مولا الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں نا اللہ ان کا مولا ہے. سبحان اللہ. جو ایمان والے ہیں اللہ ان کا مولا ہے. یہ کا مطلب پہلا مولا مصطفیٰ بھی نہیں پہلا مولا اللہ. اور کمال ہے وہ جو اللہ مولا ہے نا وہ مخلوق میں اللہ نہیں خالق ہو گیا اللہ. مخلوق شکریہ کے بلا بہت مہربانی. مخلوق میں مولا ہونا اور ہے یار خالق کا مولا ہونا تو انہوں پتہ ہے وہ رب ہے یا نہیں. رب ہے. شادی شدہ بندے صلوات پڑھو ایک بار اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ بچے والی گل نہیں سی میں تاں تو پڑھا. یہ جڑے ماں باپ ہوں نا انہوں نے قرآن چ رب آکھیا گیا. ماں باپ نو قرآن چ لفظ رب نال یاد کیتا گیا. کل میرے حبیب نے سے کہہ دے ربر ہم ہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے رب ہمارے ان دو ربوں پر رحم کر جنہوں نے ہمیں چھوٹے سے پال کے بڑا کیا. یعنی ترجمہ سارا ہی اردو کرا دے کہ اے ہمارے پالنے والے. دو باری رب آئے ربر یہ رب اللہ نالے ربر ہم ہما کما ربیانی. دو رب. رب دو نہیں ہوتے. رب کل بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے. یہ جو دو ہے نا یہ اور ہے. فرق یہ ہے کہ وہ خالق ہو کے رب ہے
یہ مخلوق ہو کے رب ہے. اتنی لطیف گل میں کر رہا، اتنے لطیف لوگ ہیں چے. یہی رب جب مخلوق کے ساتھ لگے گا تو معنی اور دے گا، جب خالق کے ساتھ لگے گا تو معنی. وہ یارا اللہ بھی پالتا ہے تو ماں باپ بھی پالتے ہیں. اللہ ماں باپ نو رب آکھے ہے، لیکن ماں باپ اللہ جیسے نہیں، کیونکہ یہ دونوں اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. میرا خیال ہے ٹھیک ہے ہوگی گل. لفظ مولا، شکریہ، لفظ مولا اللہ کے لیے بھی ہے، لفظ رب اللہ کے لیے بھی ہے. اللہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے. علی کا بھی رب ہے، کدی بندے سمجھ، مصطفیٰ کا بھی رب ہے، زہرا کا بھی رب ہے، اور وہ رب الارباب ہے. یہ جتنے رب ہیں نا بچوں کو پالنے والے، ان سارے ربوں کا وہ رب ہے. یہ اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. قبلہ بہت شکریہ. یہ فرق پہ گیا نا جی، لیکن رب دے لفظ تے استعمال ہویا نا. میرا دل کرتا قرآن بوے کے لے جاؤں تو مولویوں نے پوچھا، اے جدو پیغمبر نے دعا کی سی ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا، اینو بہت اچھی گل ہے سارے مسلمان یاد کر لیں، ورنہ ختم تے پیسے تواڈے لگنے نے تو مولوی اپنے دوویں ماں پیو بخشوا کے کٹ ٹر جائے، کیونکہ دعا دے لفظ ہی اپنے ماں باپ واسطے نے. میں ترجمہ کر دوں، ربر میں کرنے لگا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دا مطلب ہے میرے پالنے والے، میرے دو پالنے والوں پر رحم کر. وہ تو بچے میرے ہی آئے نا جی. آدھے ختم تواڈے ابا جان دا، ختم تواڈی اماں صاحبہ دا، تو میں اپنے بخشوا کے کٹ ٹر گیا. دا مطلب تمہیں بھی یاد ہونا چاہیے تاکہ تسی دعا کرو تو تواڈے بھی بچا جائیں. ہوں سارے ایک بار میرے نال دہرا لیں گے تو پھر قرآن خانی بھی ہو جائے گی، پھر قرآن فہمی بھی ہو جائے گی. ربر مہربانی، ربر ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا. ہوں تواڈے بھی بچ آ گئے، میرے بھی بچ آ گئے. میرا دل کرتا کہ بلا بڑے علماء دے بوے اگے قرآن دا جا کے پوچھا، یہ جدو پیغمبر نے دعا کیتی سی ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا. وہ دو کون تھے؟ بہت شکریہ اللہ. پیغمبر اعظم کو سب تو پہلے یہ دعا سب تو پہلے حضور دی زبان مقدس سے نکلی. تو کی فرمانے ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا. اے دو پورے کرنے نہیں، دو. نبی پاک دے والد محترم تے میلاد النبی تو پہلے رخصت ہو گئے سن، اور 6 سال دی عمر مبارک حضرت آمنہ بھی رخصت ہو گئے. اور دو کروڑ نے جنہ واسطے محمد یا وہ علی کا باپ ہے یا وہ علی کی ماں. شکریہ کہ اللہ. میرا خیال ہے کہ جنہ واسطے نبی دعا کرے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایتھے میں مولویاں نو نا تسی اپنے چاچے نو بخشوان دی فکر کرو، نبی دا چاچا دی فکر نہ کرو. وہ دے واسطے پیغمبر دعا پہ کرتا ہے رب ارحمہما. یہ دا مطلب ہے جدو رب ساڈے ورگے نال لگتا ہے ادو مانی ہور دیندا ہے، جدو او دے نال لگتا ہے ادو مانی ہور دیندا ہے. یہ دا مطلب ہے یہ ماں باپ نو اللہ لفظ رب نال نوازیا ہے، یہ اللہ دا کرم. اے جو لفظ مولا ہے یہ اللہ فرماندا ہے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ مولا ہے ایمان والوں کا. اجے میں نبی دے مولا ہونے دی شکریہ کی گل نہیں کر رہا، اللہ مولا ہے ایمان والوں کا. یہ مطلب ہے جدوں دا مولا ہے نا، جدوں دا مولا ہے یہ بے ایمان نال کوئی تعلق. اللہ بھی مولا ایمان والے نہیں ہے. یہ مطلب ہے ایمان والے اللہ نو مولا مانتے ہیں. یہ جڑے بندے غسل خانے وڑ کے سانو کافر لکھتے ہیں نا بیچارے، حالانکہ وہ ایسی جگہ ہوندی ہے جتھے بندہ چھیتی جانا چاہتا ہے تو بہت چھیتی آنا چاہتا ہے. واش روم بندہ جلدی جانا تو جلدی آتا ہے، جہاں اندر وڑ کے رائٹنگ شروع کرتا ہے آخر وہ اسے دل لگا ہی ہوتا ہے 2 منٹ 1 منٹ کھلوتا ہے. میرا خیال ہے یار غسل خانے وڑ کے ایک دوسرے کافر نہ لکھیے. میں قرآن دی آیت دسنا 11 نمبر آیت ہے سورہ محمد ہے، یہ دس دیے کافر کون ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ مومنوں کا مولا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. کافر تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی مولا نہیں. سبحان اللہ. کافر وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی
بھائی کیا بات. کافر وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی مولا نہیں ہوتا. کافروں کا مولا نہیں ہوتا. اور آج پوری کائنات پہ ثابت ہو رہا ہے. زمین پر رہنے والے جانتے ہیں کہ بڑی طاقتیں مل کے اکٹھی ہو چکی ہیں لیکن مولا والے گھبرا نہیں رہے، اس لیے کہ وہ مومنوں کا مولا ہے. وہ مومنوں کا مولا ہے. اچھا جی، یہ مولا دی لفظ جدو اللہ نے اپنے نال استعمال کیتی. اللہ خبر، ہر خبر اللہ دیندا ہے تے خبر دینے والے نبی آندے نے، لیکن اللہ قرآن چ اپنے آپ کو نبی نہیں آکھے. رسول پیغام دینے والے ہوتے ہیں. ہر پیغام سارے قرآن چ اللہ دے نے، لیکن اللہ قرآن چ اپنے آپ کو رسول نہیں آکھے. جڑا سب تو اگے ہوئے انہوں امام آندے نے. اللہ قرآن چ اپنے آپ کو امام بھی نہیں. اللہ قرآن چ اپنے آپ کو مولا آکھے. یہ ہوں سارے نہ لڑنے والی گل نہیں. یہ علماء کدرے خلیہ چ بہ کے دو نفل پڑھ کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کرن کہ جدوں تو وحدہ ہوئے لا شریک لہ ہوئے، تیری مثل کوئی نہیں، تیری مثال کوئی نہیں، تیری شبیہ کوئی نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں. جدوں تو اپنے آپ کو مولا آخنا سی تے انہاں دوواں بھراواں نوں ضرور رکھنا. بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ. اللہ فرماتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں ان دونوں کا خالق ہوں، وہ میری مخلوق ہے. تا نبی نے فرمایا سی انا وعلی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے. انا وعلی من نور واحد. اور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. میرا اور علی کا نور ایک ہے. پیغمبر نے نال نال ہی دس دیتا ہم مولا ہے مگر مخلوق ہے. وہ مولا ہے اور وہ خالق ہے. یہ مطلب ہے اگر پیغمبر تے حضرت علی نو اللہ نے مولا کہلوایا ہے تو کوئی شرک نہیں ہوا. شرک ہوندا جے آپ آندے. انہیں خود فرمایا آج وہ پیغام پہنچا، وہ دے وچ مولا ہو گیا ہے. میں قرآن پاک چوں مولا دے معنی لبن لگا جنہاں نو غدیر، میں وہ گل کی تھی ایڈا پنڈ کہ ایڈا پنڈ جنہوں اندروں کسی دی تکلیف ہوئے. ہوں مولیاں صاحب لایا پہ مولا تے ہو گئے، ہوں کی کریے؟ انہوں نے صلاح کی کہ مولا دا کوئی معنی ہی لائٹ جیا کر چڑو. سبحان اللہ. میں پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے لائٹ جیا معنی کر چڑو تاکہ بہت عقیدے تے وزن نہ پائے. انہیں پھر ترجمہ کی کر چڑیا کہ من کن تو مولا ہو. سیال کوٹ ایک دفعہ میں وہ پڑھے سن بینر، ادو کوئی اکمل چیمہ صاحب سن شاید اجمل کی نا سی، انہوں کا سی وہ ناظم سن شاید سیال کوٹ دے تو انہوں نے بینر چھپوائے سن. میں اتنے محرم پڑھتا وہ میں بینر تے پڑھیا ترجمہ وہ کسی مولوی صاحب نے کروا کے لکھا ہونا. چیمے ترین ترجمہ کرتے ہو تو کسی کو کروایا ہی ہونا. من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہوں. وہ ترجمہ دوست کر دیتا نے مولا دا تاکہ نہ بہتا وزن نہ پوے ذہن تے. اچھا انہاں مولا دا ترجمہ کرن لگیا توحید دا بھی خیال نہیں رکھے. تو غور نہیں فرمایا توحید بھی وہ بھی تو مولا ہے نا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی مطلب جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. دوست والی گل کیتی نے. اچھا یہ تے بھی پکے ہو جان نا تاں بھی ٹھیک ہے. میں پھر عرض کر دینا قبلہ یہ بھی پکے ہو جان تاں بھی ٹھیک ہے. مثلا اے میرے کو نا طاہر القادری صاحب نے بڑے انہوں نے جمع کیتے ہیں بڑیاں کتاباں انہیں کٹھیاں کر کے ایک جگہ کٹھیاں کر دیتے ہیں. یہ فرماندے نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماندے نے کہ جب حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر، یعنی میں پورا جی میں ایمانداری نہ پڑھتا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جڑے بندے رضی اللہ تو پریشان ہوئے نا زندگی چ پریشان نہیں ہونا. حضرت علی نال رضی اللہ لکھے ہے نا، یہ رضی اللہ علی نالوں لا بھی چھڑنا ہاتھ پھیر بھی علی کا رہے. وہ فکر نہیں کرنی بالکل کوئی گل نہیں. حضرت علی رضی اللہ نے تاں بھی انہوں نے حق سی. وہ فرماتے ہیں جب حضور نے کہا نا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کے فوراً
فوراً بھی کئی بندیاں دا کوئی مننے گھنٹے دا ہوندا جی. کئیاں نوں آکھیے نا چاہ تو فوراً بعد چاہ روٹی تو بعد چاہ لے آواں جی تو چاہ گھنٹے کو بعد ہوندی ہے فوراً نہیں ہوندی. فوراً دا کی مطلب؟ فوراً فرماتے ہیں جو ہی پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں لکھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے فوراً. گھنٹے بعد اٹھے سر، فوراً اٹھ کے انہوں نے کہا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے. سبحان اللہ، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے. یہ بڑا کمال کیتا نے. رشتہ دار بھی سن، رشتہ دار بھی کہہ سکتے سن، بھائی جان بھی کہہ سکتے سن. بھائی رسول اللہ دی بیٹی حضرت علی دے گھر تے حضرت عمر دی بیٹی رسول دے گھر رشتہ داری سی. لالا جی مبارک نہیں، بھائی جی مبارک نہیں، ابو الحسن مبارک نہیں، علی مبارک نہیں، حد کر چھڑی نہیں. مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے. قیامت تک دیا بے ایماناں دی حضرت عمر تون پن چھڑیے متے کوئی ایویں اپنا نام علی رکھ کے آکھے میرا اعلان ہویا سی، میرا اعلان ہویا سی، میرا اعلان ہویا سی. حضرت عمر دسیا مولا ہون واسطے میرا علی ہونا کافی نہیں، ابو طالب دا بیٹا ہونا ضروری. سبحان اللہ. اوڑا دوست ترجمہ کیتا نے اتھوں میں یاد ہے، میں تاں پڑھن لگا ہے بھائی. وہ فرماتے ہیں جب فوراً، اچھا فوراً دا تے ذرا لطف لو. فوراً دا میں ایک پڑھتا سب دس کے میں کیا جل صاحب معاف فوراً کی آدھے ایک بندہ نے اچھا فوراً دا مطلب ہے اینج، یعنی چلو اشارہ تو نہیں بلا کہتا اینج جلدی، بہت جلدی. فوراً یہ دا مطلب ہے جویں نبی نے آکھیا نا جدا میں مولا وہ دا علی مولا ہے. فوراً حضرت عمر نے مبارک دیتی ہے فوراً. اور فوراً مبارک دے کے کیا کہنے یا علی اب لفظ اب بھی اچھا ہے. اب آپ میرے بھی مولا ہو گئے ہیں اور ہر مسلمان کے مولا ہو گئے ہیں. یہ مطلب ہے حضرت عمر دی نظر چ مسلمان ہی ہوتا ہے جدا علی مولا ہو. فرماتے ہیں آپ میرے بھی مولا ہو گئے ہیں اور ہر مسلمان کے. چلو جی ہوں کرو ہمارا ترجمہ. فوراً آخیا نہیں کہ 2 گھنٹے بعد آخیا. فوراً یہ مطلب ہے فوراً. جڑے بندے صحابہ دا احترام کرتے ہیں سارے تے الزام لاندے نے نہیں کرتے. چلو صحابہ دا جڑا احترام کرتے ہیں تو ہم تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ حضرت علی نو نبی تو فوراً بعد مننا حضرت عمر دی سنت ہے. سبحان اللہ. شکریہ کہ میرا یار فوراً 5 منٹ بھی نہیں فوراً. اور میرا دل کرتا ہے جنہ زور ہے میں ناشن لگا قرآن دے سامنے کھلو کے. لوگوں غصہ نہ کرو، محمد کے بعد علی کو فوراً ماننے کو ہی بلا فضل کہتے ہیں. وہی اللہ کے بندے اور بلا فضل کی فوراً فرمایا نے تو کی فرمایا نے تو انہوں مبارک ہوئے. مبارک ہوئے بھئی آج تو اب آپ میرے پہلے میں راضی ہوں. بھائی مولا دا ترجمہ جو دوست کیتا ہے تو کی مطلب نکلے کہ اب آج اور اب سے آپ میرے شکریہ بولو کہ میرے منہ چ آپ میرے دوست ہو گئے ہیں. اے مولوی پھنس گئے ہیں. یہ تو مطلب غدیر تو پہلا حضرت عمر دی علی نال کوئی دوستی نہیں سی. وہ مولا پہ اندر آپ میرے مولا ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ مبارک دیتی نے مبارک خوشی دے موقع تے دے دی. جہاں موٹر سائیکل بند ہو جائے انہوں بندہ آکھے مبارک ہی وہ کو چپیڑا ہی کھانیاں نے اور کیا وہ تو اگے ہی تنگ پیا ہے. یہ مطلب مبارک جدوں دیتی جاندی خوشی دے موقع دیتی جاندی. خدا دی قسم
بندیاں اج ساڈے تے نیٹ کھول کے ویکھو ساڈے تے الزام لا چھڑیا شریف بندیاں سی وہ آندے نے حضرت عثمان دی اج اوتے شہادت ہو گئی سی 18 ذی الحج نو تے اے خوشی پہ کردے نے اے عید پہ مناندے نے اے او دی خوشی پہ کردے نے کسے دے غم وچ خوشی منانا اسی انج دے ہے ہی نہیں نہ ساڈا کوئی حاجی ایسا ہے نہ ساڈا کوئی امام ایسا ہے نہ ساڈا کوئی سربراہ ایسا ہے اسی اس قسم دے بندے نہیں خدا دی قسم اگر کوئی سانو آج پوچھے نا وہ آج جلیبیاں کادیاں کڈیاں جی ایتھے میں جلیبیاں ویکھ آیا اج کھادیاں نہیں میں یار ویکھ آیا آج جنہ صاحب آج جلیبیاں کادیاں پہ ونڈ دے ہو یہ الزام لائے گا بندہ کہ کسے دے غم نو ہے جلیبیاں پر خبردار اگر کوئی آج پوچھے کہ اتھے جلیبیاں کادیاں نکلیاں نے اے اسے گل دیاں نکلیاں نے جدی حضرت عمر مبارک دیتے سبحان اللہ آج اتھے جلیبیاں اسے گل دیاں نے جدی حضرت عمر نے مبارک دیتی سی خبردار ایسی کوئی گل نہیں سانو کوئی غرض نہیں اگر نالے وہ واقعہ بعد ہے یہ واقعہ پہلے دا حضرت علی مولا بڑے نے تے صحابہ نے مبارکباد دیتی ہے اگر تسی خوشی واسطے آندے ہو ایک روایت اور پڑھ دینا لکھا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس نے 18 ذی الحج کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا ہن گزر گئی یہ سرگی ہن تے نہ کسے رکھنا پریشان ہون دی لوڑ نہیں آج دن گزرے ہیں ہن تو گزر گیا وہ فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ اہل سنت بچے گل وہ فرماتے ہیں 18 ذی الحج کا روزہ ایک رکھو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا دار القادریہ جو زندہ ہے فون کر کے پوچھ لو انہوں نے کتاب وہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ یہ اتنے روزوں کا ثواب ایک روزے کے بدلے میں وہ اللہ کیوں دیتا ہے فرماتے ہیں یہ غدیر قوم کا دن تھا غدیر قوم کا دن تھا میں یار سادہ سوال کرنا سادہ بندہ پنجابی جی تقریر ہوتی ہے بچے بھی سمجھ جاتے ہیں یہ سواب اللہ ہی دینا نہیں اللہ دینا اچھا کسی ویلے گھٹ دینا کسی ویلے ود دینا روزہ ایک رکھیا ہوئے تو 60 مہینوں کے روزوں کا سواب دے دے خوشی نال دینا کہ غمی نال خوشی نال دینا یہ مطلب ہے غدیر تے اللہ بھی خوش ہے شکریہ کہ بلا اگر ثواب زیادہ دینا ہے تو اللہ خوش ہے کیونکہ رہائی ہوندی ہے 90 دن قیدیاں کدی وڈی عید تے کدی چھوٹی عید تے کدی شب برات تے یا کدی 14 اگست تے خاص کوئی دن ہوندا ہے جس دن دی بنیاد تے رعایت ہوندی ہے دن دی بنیاد تے رعایت ہوندی ہے یہ مطلب یہ دن اج ایسا ہے کہ اللہ آندا ایک روزہ رکھو تے ایک مہینے دے روزیاں دا ثواب نہیں شکریہ کی بتا ایک مہینہ نہیں 60 مہینے دے روزیاں دا ثواب اٹھ کے ذرا ضرب دے آج تریاں دا بھی وچوں 29 دا کٹ لو 2-3 وچوں کٹ لو پھر بھی حساب لا لو کنا کو روزے بنتے ہیں 1800 روزے دا ثواب ایک روزے دا یہ مطلب ہے آج تو بعد وہ بندے کدی پریشان نہ ہون جڑے سوچتے ہیں ایک بار امام حسین دی قبر دی زیارت کریے تے 90,000 حج دا ثواب جناب علی جڑا ایک روزے دا اینا دے سکتا ہے کہ زیارت دا بھی اینا دے سکتا ہے اصل گل ہے کہ پیو پتر ہیں نہیں ایسے کبھی ثواب باپ کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے کبھی بیٹے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے سبحان اللہ مہربانی جی ملک صاحب میرا خیال ہے کہ 7 بجے ختم کرنا ہوئے تو میرے کو کوئی 7-8 منٹ باقی نہیں تو انشاءاللہ قریب کرنے ہیں اذان تو پہلے ختم کرنے ہیں میں چاہنا کہ میں قرآن حکیم چوں 2-4 نا مولا دے معنی کڈا آخر قرآن چوں تے مولا دا ذکر ہے نا میں قرآن چوں پہلے نمبر تے جڑا مولا دے معنی دسن لگا یہ سورہ مبارکہ میرے کو الانعام ہے جی یہ دے وچ خالق کائنات نے ایک آیت وچ 3 معنی دسے نے تے سورہ بقرہ دی آخری آیت وچ 4 معنی دسے نے 7 4 تے 3 7 ہو جان گے تے 7 خیرہ ہو جان تے 7 کو منٹ نے وہ انشاءاللہ انہاں وچ میں بیان کر دینا قرآن نے مولا کنوں آکھیا ایڈا لطف ہے جنہیں کپڑا ویچنا ہوئے نا وہ 8-9 تھان کھول کھول کے سٹی جاؤں ہے بندے آندے نے رہن دے انہوں پتہ ہوتا ہے پہ جدو بہتے کھل گیا نا کوئی نہ کوئی تو لین میں مولوی دے سامنے ترجمے آندے تھان کھولا جڑا تینوں پسند آیا وہ رکھ لیں ویسے دوست والی تو گل کوئی نہیں کیونکہ الحمدللہ اسی ایڈے بے وقوف نہیں
کہ نبی نو دوست منیے تے اللہ نو مولا سمجھ کے دوست منیے. جدی اطاعت واجب ہوئے نا وہ دن دوستی نہیں. شکریہ شکریہ مولا تو ہم جزا دے اے پوری زندگی اعلیٰ مطلب افسری کیتی ہے تو پھر تمہیں اطاعت ہوتی ہے. جنہوں بندے اطاعت کرنی ہے وہ دوستی کہڑی ہوتی ہے وہ تو حکم مننا ہے. کدی حاکم دی بھی اطاعت ہوئے. اصل گل ہے طارق جمیل صاحب نے میں ایک آیت یاد آ گئی ہے. اللہ فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ فرماتا ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی حق پہ قائم رہنا اور ساتھ صبر بھی کرنا. صبر ہوتا ہے مصیبت ہے. یہ مطلب جدوں حق کی گل کی جائے ادو مصیبت آ جاتی ہے. آؤ طارق جمیل تے آ گئی ہے. ایک تو دیوبندی ہو کے اس آخ بیٹھا ہے آخیا نہیں اس وقت جی صورت بنی ہے وہ آخ بیٹھا ہے کہ علی مولا ہے. اگوں نے تشریح کی وہ گل پہ گئی یہ گل تے اپنے بندے بھی انہوں نے ناراض ہو گئے. پتہ نہیں انہیں کی آخیا اس آخیا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا میں. مولا دوست کے معنوں میں نہیں حاکم کے معنوں میں ہے. آقا کے معنوں میں ہے حاکمیت کے معنوں میں ہے. وہ پچھوں گڑبڑ ہو گئی ہے. مولویاں کیا ساری گل ہی بیڑا گر کر چھڑے. یہ لوگ سوچ گئے تو سمجھ جان گے. پھر نبی نے یہ فرمایا نا جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے. جس پر میرا حکم اس پر علی کا حکم. جس پر میری حکومت اس پر علی کی حکومت. یہ مطلب ہے طارق جمیل والا مانا کیتا جائے نا تے صرف ولایت دا اعلان نہیں حکومت دا اعلان. جی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جلدی کرنا ایک ایک لفظ دے ایک منٹ دینا. جی اللہ فرماتا ہے سورہ مبارکہ جناب الانعام اور آیت مجیدہ دا نمبر جناب 62. اللہ فرماتا ہے ثم ردوا الی اللہ. لوگ سارے موڑ دیے جائیں گے اللہ کی جانب. جتنے بندے ہیں آخر اللہ کی ہی جانب موڑ دیے جائیں گے. وہ اللہ کون ہے؟ فرمایا مولا لہم الحق. اس لیے وہ بندوں کا مولا ہے اور حق ہے. وہ بندوں کا مولا ہے اور حق ہے. مولا دی پہلی صفت ہے کہ جڑا مولا ہوئے وہ حق ہوں ہے. یار جڑا مولا ہوئے یار سبحان یار مولا لہم الحق. میں ڈکشنری جو نہیں پہ پڑھتا میں قرآن جو مانے پہ پڑھنا. مولا لہم الحق پہلا ترجمہ مولا دا تشریح مولا وہ ہوتا ہے جو حق ہو. اگے اللہ فرماتا ہے الا لہ الحکم. طارق جمیل سچے نے وہ سچی گل کی تھی. اللہ فرماتا ہے الا لہ الحکم اور اسی کا حکم تمہیں ماننا پڑے گا اس لیے وہ تمہارا مولا ہے. یہ کا مطلب ہے مولا کا دوسرا معنی قرآن کے مطابق حاکم. یہ تو سمجھدار بندے کتوں لبنے گے. تیسرا اللہ فرماتا ہے ہوگا اسرع الحاسبی. اور وہی تو ہے جو لوگوں کا حساب لینے والا ہے. مولا حساب دینے والے کو نہیں کہتے مولا حساب لینے والے. کیا بات 3 معنی ہوگا جی. شکریہ. 3 معنی ہن 4 معنی ایک آیت. یہ آیت ہے سورہ بقرہ دی آخری آیت بڑی مشہور ہے. اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنی ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں طاقت نہیں ہے بلکہ مہربانی فرما. کیا واعف عنا ہمیں معاف کر دے. ہمیں معاف کر دے. ایک دوجا واغفر لنا ہماری بخشش کر دے. 2 ورحمنا. یہ ترجمہ تو ہمیں آتا ہوئے گا کی بلا ہم پر رحم فرما. شکریہ کہ بلا ہم پر رحم فرما. ایک لفظ چھڑ کے اگوں پڑھ لینا فانصرنا ہماری مدد کر علی القوم الکافرین. کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. یہ 4 گلاں کیتیاں نے وہ کیڑی کیڑی. واعف عنا ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا ہمیں بخش لے. ورحمنا ہم پر رحم کر. فانصرنا اور ہماری مدد کر. کیوں؟ انت مولانا اس لیے کہ تو ہمارا مولا. یا اللہ یہ ہم اس لیے تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا مولا ہے. 3
نہیں تو اگے یاد سن قبلہ چوتھا معنی میں قرآن چ ملے ہے جو معاف کرنے کا حق رکھتا ہو اسے مولا کہتے ہیں، جو بخشش کا حق رکھتا ہو اسے مولا کہتے ہیں، جو رحم کرنے کا حق رکھتا ہو اسے مولا کہتے ہیں، اور جو مدد نہ کر سکے وہ مولا نہیں ہوتا۔ کمال ہے یار، میرا خیال اتنے مکانا چاہیے، فانصرنا ہماری مدد کر، اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے۔ آج جڑے بندے آتے نا عہدے کولوں کیوں منگتے ہو تے عہدے کولوں مدد کیوں منگتے ہو؟ ہم مولا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ سبحان اللہ، ہم مولا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، محمد سے مدد مانگتے ہیں تو مولا سمجھ کے، علی سے مدد مانگتے ہیں تو مولا سمجھ کے۔ لوگ کہتے ہیں جب اللہ مولا ہے تو اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ جب اللہ رب ہے تو دودھ اللہ سے پیا کرو نا۔ کمال ہے، اللہ تمہارا باپ سے مانگنا قبلہ اس لیے شرک نہیں کہ یہ رب اس کے بنائے ہوئے ہیں، علی سے مدد مانگنا اس لیے بدعت نہیں کہ وہ مولا اللہ کا ہو رہا ہے۔ شکریہ قبلہ، سنو غدیر، شکریہ قبلہ، ہمیں غدیر سے دو مولا ملے ہیں اور وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ ان سے مدد مانگنا شرک اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے غیر نہیں ہے، اللہ کے مقرر کرتا، اللہ کے مقرر کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا آج میدانوں میں جا کے علی کا نعرہ لگاتی ہے، علی میدان میں جا کے اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، ساری کائنات کو بتا رہا ہم وہی دیتے ہیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اس گفتگو دے نال ہی جانا کہ اللہ پاک ایران دی مدد فرما، اللہ پاک فانصرنا، اے ساری مدد فرما۔ میرے خالقہ تیری ذات جانتی ہے، بارڈر دی لڑائی نہیں، قبلہ میرے تو بہتر جانتے ہیں۔ ایران نال نہ انگلینڈ دا بارڈر ہے، نہ امریکہ دا بارڈر ہے، نہ اسرائیل دا بارڈر ہے، یہ بارڈر دی لڑائی نہیں، یہ ساری لڑائی نظریے دی لڑائی، یہ نظریے دی لڑائی۔ انہوں دا ایک نظریہ ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، واللہ اکبر، نہ کو مشرق میں بڑا ہے نہ کو مغرب میں بڑا ہے، مگر اللہ ہی بڑا ہے۔ اے ایران دا نعرہ جی، انہاں اللہ نو وڈا سمجھیا تے انہاں نو وڈا ذرا نہیں سمجھا، اور تمہیں پتہ بندے نو وڈا نہ سمجھے تے بندے نو غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اس ویلے اسی شکریہ ادا کرنے محمد بن سلمان دا، انہوں نے اس وقت تک تے بیانات انہاں بہت اچھے انہاں دے حق چ دے رہے ہیں تے ساڈا منہ تے تو چھڑیا خواجہ آصف نے، سیاسی طور تے بندے دی وابستگی ہو گئی یا نہ ہو گئی، لیکن خواجہ آصف صاحب دے بیان تے ٹرمپ نے بھی تبصرہ کیا، تبصرہ آ گیا۔ ہو سکیا انہوں دا ایک وزیر دفاع ہے جن نے گل کی ہے کہ اسی ہر طرح ایران دے نال وہ دی تشریح پہ کرتا ٹرمپ، یہ مطلب ہے گل جتھے بھی ہوئی ہوئے نا کوئی اپڑ جاتی ہے بندے تک۔ اور میں سمجھنا کہ سارے سیالکوٹ لو یہ گل گئی ہے بہت اچھی ہوئی، انہیں آخیا بھائی ایران دے نال ہر طرح جہی بھی خدمت ہوئی جہی بھی تمہیں اسی استعمال۔ میرے دوستو میری دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں ایک بار یہ لوگوں کو پتہ یہ شکر ہے کہ ایک کسی کو شک نہیں، کوئی بندے قرآن چکاؤ مسیطے واڑ کے دسے کہ اپنی ایمانداری نہ سوچ کے دس تیری عقل کی آندی ہے ایران حق تے کہ اسرائیل حق تے۔ بندے جی اہل حدیث بھی آکھن گے دیو بندی بھی پیاس والے، فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آیا، انہوں کا ذرا بیان انہوں بھی آیا جن انہوں نے نہیں پڑھا ہے، فضل الرحمان صاحب انہوں نے فرمایا بھائی کوئی ہوگا جو اسے بھی نکیل ڈالے گا، ایتھے ہاتھ رکھ کر ایک فضل کا جملہ پڑھ دیں، اے یہودی ہے تے انہوں نکیل ان نہیں پانی ہے جنہیں پہلا یہودیاں نو نکیل پائی سی۔ لو جی انہوں دا میزائل دا نا ہی خیبر رکھ دیتا، مثال دا نا ہی خیبر رکھ دیتا ہے۔ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں جی ایکسپریس، جاوید چودھری ایکسپریس جو کالم لکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا ایک کالم میرے کو میں سنبھال کے رکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں نشیوں کی اور یہودیوں کی پرانی دشمنی، شیعوں کی اور یہودیوں کی
پرانی دشمنی ہے. وہ آتا ہے دنیا میں ہر یہودی شیعوں کے اس لیے خلاف ہے کہ شیعوں کے سربراہ نے ان کے گلے کو فتح کیا. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے آج بھی واہ پہ گیا ہے. اللہ پاک سارے مسلمانوں انہوں دے حق چ کھلون دی توفیق عطا. اللہ پاک غیب تو انہوں دی مدد فرما. اللہ پاک جدوں تیری رضا ہوندی ہے تو ابابیلاں کو ہاتھ ہی مروا دے. مہربانی فرما انہوں کمزور سمجھنا مسلمانوں اس ویلے مسلمانوں چ طاقت بنا سانو ابابیل قرار دے. میرے خالق سارے ہاتھوں ایسا کرا جہد اور بہتری ہوئے. اسی کسی نے لڑنا نہیں چاہتے. ادو انہیں حملہ کیا ہے جدوں انہیں بہت تباہی کی. انہوں نے بڑے بڑے بندے مار دیتے ہیں. تو میرے خالق انہوں کی مدد فرما. سانو غدیر وچوں ملے شہنشاہ دی اطاعت دی توفیق عطا فرما. جتھے سانو خوشی ہے نا قبلہ خوشی اس گل دی ہے کہ سانو نبی پاک نے آوارہ نہیں چھڑیا بلکہ اپنے تو بعد حضرت علی دی ولایت کے حوالے کر کے گئے. خالقہ سانو اس پیغمبر دی اطاعت اور مولا علی علیہ السلام دی اطاعت دی توفیق عطا فرما. اور ساڈیاں زندگیاں میں ہر لمحے اس غدیر میں شامل فرما تاکہ سانو پتہ لگے اسی آوارہ گرد نہیں, اسی کسی کے کول داخل ہاں, اسی کسی کے بدے ہیں, اسی کسی کے قیدی ہیں. اللہ پاک سانو دین تے عمل دی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے خالق جڑے دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں مومنین انہوں جوار رحمت جگہ نصیب. بے اولاد مومنین کو اولاد علی نے نال نوازا. جڑے بے روزگار نے میرے خالق انہوں روزگار عطا فرما. جڑے مقروض نے میرے خالق کو کوئی ایسا وسیلہ بنا انہوں نے قرض ادا ہو جائے, وہ ٹینشن کی زندگی ان کی ختم ہو جائے. جڑے بیمار نے خالق کائنات اس محفل پاک کا صدقہ اس ذکر پاک کا صدقہ بیماروں نے شفا کاملہ. جنہوں نور صاحب نے اپنے بیٹے میں ہمیشہ آباد اور شاد اس کارنوں ہمیشہ آباد رکھ میرے خالق. تمام عزیزاں دوستاں دیا دلی دعاواں حضرت مصطفیٰ دی نبوت حضرت علی دی ولایت کے صدقے قبول اور منظور فرما. بحق زہرا سلام اللہ علیہ. یا جد الحسن والحسین السلام